تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کی مسجد کے اندر 100 نمازی شہید ہو جاتے، ذمہ داری کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں درخشندہ ٹی وی۔ ناظرین محترم، اللہ کی ایک انعام یافتہ ہستی فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی ہے ڈسپلن والا قانون بنا لو، دہشت گردی ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہر سطح پر منصفانہ تقسیم نہیں ہو جاتی کس چیز کی؟ تمام وسائل کی، اس وقت تک جھگڑا جاری رہے گا۔ گزشتہ دنوں پرسوں پشاور کے اندر جو ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے، اس نے پوری قوم کو غمزدہ کر دیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم جب ہم اس کرب میں سے گزر رہے ہیں، یہ لاشیں جو دیکھی ہیں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے، اور وہاں پہ یہ جو ملک ہے جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کے اندر وہ ایک مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے کھڑے تھے، یعنی کہ بارگاہ الہی میں موجود تھے۔ وہاں کیا ہوا؟ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج من حیث القوم، پوری قوم کو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو سرزمین پاک وطن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کی مسجد کے اندر 100 نمازی شہید ہو جاتے ہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ ملک کس کی ذمہ داری ہوتے ہیں؟ کیا حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتے؟ ملک حکومتوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ ملک دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اس ملک کے اندر اس کو بنانے کے لیے برے صغیر کے 9-10 کروڑ غلام مسلمانوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو قربان کیا، بے شمار خون دیا۔ وہ سب کچھ لٹا کے ہمارے لیے یہ ملک بنا کے گئے کہ ہمارے آنے والے جو ہوں گے وہ ایک آزاد خود مختار اسلامی مملکت خداداد پاکستان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزادانہ خشوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہوں۔ ورنہ کیا ضرورت تھی ملک بنانے کی؟ عبادت گاہ، مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس میں ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی شہید ہو گئے۔ اس بات کو چھوڑیں کہ وہ ان کا تعلق کس ادارے سے تھا، جس بھی ادارے سے تھا، وہ ادارہ بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، وہ بھائی بھی ہمارے ہیں۔ تو یہ چوٹ پوری قوم کے اوپر لگی ہے۔ دشمن کے اس حملے نے پوری قوم کی روح کو زخمی کر دیا۔ آج بحیثیت قوم سارے وہ حکمرانوں کو چھوڑ دیں، ان کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ آج ہم جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس میں اسلامی طرز حیات موجود ہے؟ اسلامی طرز حکومت ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ اگر اسلام ہم پہ اپلائی نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اور کیا یہ جمہوری ملک ہے؟ اس میں جمہوریت ہے؟ جمہوری نظام حکومت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیسے جمہور ہیں؟ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ملک کے لیے غور و فکر کیا ہے؟ بہت سارے ایسے سوال ہیں۔ آج بحیثیت قوم سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ مالک ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جو ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، تیرے حقوق اور فرائض ادا نہ کر کے، تیری اطاعت نہ کر کے،
ان کی جو آگے عبرت آ رہی ہے ہمیں اس سے بچا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یا اللہ یہ قوم تجھ سے اس مصیبت میں اجر مانگتی ہے اور اس قوم کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جن جن گھروں سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اے پروردگار ان کے گھروں کو، ان کے غم کو، ان کے گھروں میں بسنے والے ان کے پیاروں کے دلوں میں نور بنا دے۔ یا اللہ ان کو اپنا تقرب عطا فرما۔ اے پاکستانی قوم، آج ہم سب کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب اس ملک کی ذمہ داری کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ پھر عوام رہ جاتے ہیں جو یہ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے غلط فیصلے کیے۔ بحیثیت قوم ہمارے اندر جو ایک اتحاد ہونا چاہیے تھا، ایک اس نقطے کے اوپر جو ہمارے ملک اور قوم کی ترقی اور فلاح کے لیے ہے، ہمیں متحد ہونا چاہیے تھا، ہم نہیں ہوئے، ہم تقسیم ہو گئے۔ کوئی حکومت ایسی نہیں جس نے عوام کے لیے وہ کر دکھایا ہو جو اس نے عوام سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھتے ہیں آج اس واقعے کو ہی اگر لے لیا جائے تو اگر ہم مانتے ہیں، یا میں میاں شہباز شریف صاحب سے براہ راست مخاطب ہوں، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس ملک کی وزارت عظمیٰ کے منصب کا حلف اٹھایا تھا کہ آپ ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے، ملک اور قوم کی فلاحی اور بہبودی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ تو پھر سن لیں، میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، کہ اس واقعے کی اور ہر ظلم کی ذمہ داری آپ پر ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے مطابق ایک اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ خبردار بادشاہ بننے کے لیے دعا نہ مانگنا، کیونکہ دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اگر تمہیں بادشاہی مل گئی تو اس بادشاہی کے اندر ہونے والے ہر ظلم کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ تو میاں صاحب آپ رسپانسبل ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں، اور یہاں میں ملک کے تمام جو مقتدر حلقے ہیں، جنہوں نے ملک کو کمانڈ کر رہے ہیں، جو سنبھال رہے ہیں، ان سے، سب اداروں کے تمام سربراہوں سے، اپوزیشن سے بھی، حکومت سے بھی، اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے یہ سوال کرتا ہوں اور ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں اپنے آپ کو ذرا اپنے ضمیر کے ساتھ، زندہ ضمیر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کے نام پہ، آپ کی نگاہ کرم سے ہمیں جو آزاد ملک بے شمار اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں ملا تھا، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہم نے اپنے ملک کے حقوق ادا کیے؟ کیا ہمیں اپنے ملک کے حقوق ادا کرنے کا شعور یا موقع نہیں ملا تھا؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو وہاں پیش کرنا ہے، اور وہاں سے ہمیں ایک قوم بننے کی رہنمائی کے ساتھ شعور بھی ملے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک ایسا فلاحی اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق دے کہ دنیا ہمارے لیے اچھے جذبات کے ساتھ ایک ہماری عزت افزائی بھی کرے، اور ہماری مثال جو ہے وہ دنیا میں دیں کہ ملک، اسلامی ملک ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ملک کے حقوق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حکمرانوں کو اور مقتدر حلقوں کو یہ غور و فکر کا جو ایک لمحہ ہے، اس لمحے میں اپنے آپ کو اپنے روبرو پیش کرنے کی توفیق دے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تاکہ ملک اور قوم کی خدمت ہو سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کے درجات بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے صحیح کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔